نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں محفل درود اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں اس تقریب میں حاضر ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس کائنات ہست و بود میں بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے منکرین نے، ان کے دشمنوں نے، ان کے مخالفین نے ان کی دعوت حق پر، پیام حق پر لبیک کہنے کی بجائے جب انکار کی روش اختیار کی، ان انبیاء اور مرسلین کی نسبت غیر مناسب کلمات کہے، خلاف ادب کلمات کہے یا کھلے لفظوں میں کہیں، ان کی شان میں بدبختیوں اور گستاخیوں کا مظاہرہ کیا، تو ان انبیاء اور مرسلین نے اپنے دفاع میں، اپنی مدافعت میں خود کچھ فرمایا، خود کچھ کہا اور خود اس کے تدارک کے لیے صحیح و کاوش کی۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو محبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اس محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کافر، مشرک، منکرین شان رسالت مآب ناگفتنی بات
غیر مناسب بات، بدبختی، بدنصیبی، بے ادبی اور گستاخی کی بات رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں اور اس کا دفاع آپ نہیں کرتے، اس کا جواب آپ نہیں دیتے، خود رب قدوس دیتا ہے، خود رب قدوس دیتا ہے۔ اور محبت کا یہ عجیب انداز، مدافعت کا یہ عجیب طریقہ رب قدوس خود تعلیم فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ جس سے محبت کی جائے اگر اس کی نسبت کوئی بدبخت بے ادبی اور گستاخی کے کلمات تک بھی کہے تو محبوب کو زحمت نہیں دی جاتی، محبت کرنے والا میدان میں آتا ہے، محبت کرنے والا میدان میں آتا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ بیٹے چھوٹی عمر میں وصال کرتے رہے، چھوٹی عمر میں وصال کرتے رہے۔ کفار و مشرکین مکہ نے آپ کی نسبت یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہیں ہی مقتون نسل، یعنی ایسے ہیں جن کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے نسل آگے بیٹوں سے چلتی ہے، نسل آگے بیٹوں سے چلتی ہے، تو دنیا کا دستور یہ ہے۔ اور جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، طاہر، ابراہیم، بعض نے کہا عبداللہ اور طاہر ایک ہی بیٹے کا نام تھا، تو یہ سارے بیٹے بچپن میں فوت ہوتے گئے تو وہ آپ کی نسبت کہنے والے ہو گئے یہ تو ہیں ہی ابتر، یہ تو ہیں ہی ابتر، مقتول نسل ہے، ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، سورہ کوثر آخری آیت، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی نسبت ایسی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن خود ہی ابتر ہیں، خود ہی مقتون نسل ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ اگرچہ بچپن میں رخصت ہو گئی، وصال کر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی نسبت فرمایا میں ان کا حسب بھی ہوں، میں ان کا نسب بھی ہوں، میری اولاد سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سے چلے گی، کہ میں ان کا حسب ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا باپ ہوں۔ آج ساری دنیا میں حسنین کریمین کی اولاد سے سادات کرام تو موجود ہیں، سادات کرام تو موجود ہیں، اور آپ کے ازلی دشمن ابو جہل، ابو لہب اور دیگر وہ سب جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، آپ کی نسبت ایسا منفی پراپوگنڈا کرنے والے تھے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اور رب قدوس نے اس حقیقت کو قرآن میں اسی وقت بیان کر دیا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو
مقتون نسل کہنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے وہ دشمن خود ہی ابتر ہیں، خود ہی مقتون نسل ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، انہیں دیوانہ کہا، جھوٹا کہا، دیوانہ کہا۔ اللہ رب العزت نے فوراً رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، اور نہ ہی آپ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ولید بن مغیرہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں اس کے 9 عیب بیان فرمائے۔ کتنے؟ 9 عیب ولید بن مغیرہ کے، جو بارگاہ رسالت میں بدبختی کرتا تھا۔ 9 عیب سورہ قلم میں بیان کیے، اور 9واں عیب یہ کہتے ہوئے بیان کیا بعد ذالک زنیم، ان سب کے بعد یہ جان لو کہ وہ ہے ہی حرامزادہ، وہ ہے ہی حرامزادہ، زنا کی پیداوار۔ اور حقیقت میں یہی ثابت ہوئی کہ وہ تھا ہی بد اصل، کیونکہ جو اصل ہو یا اصل الاصل ہو، اپنے باپ کی اولاد ہو، وہ رسول کی بارگاہ میں بد نصیبی کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے اسے بد اصل، حرامزادہ، زنا کی پیداوار قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا۔ منکرین رسالت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین نازل فرما دی، فرمایا یاسین والقرآن حکیم، اے یاسین قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے آپ کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ جب ہم آپ کو رسول کہتے ہیں، ہم آپ کو رسول بنانے والے ہیں، تو پھر ان کے انکار کی کیا وجہ اور ان کے انکار کی کیا حیثیت؟ انک لمن المرسلین، ہم قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہی رسولوں میں سے، آپ تو ہیں ہی رسولوں میں سے۔ ان کا دفاع بھی کیا اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ آپ کی طبیعت پر ان کے انکار سے جو ایک گرانی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ بھی کیا۔ حبیب ان کو چھوڑیں، انہیں تو مٹی پاؤ۔ جب ہم آپ کو اپنا رسول کہتے ہیں، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں ہی رسولوں میں سے۔ اور پھر کفار نے کہا کہ شاعر ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دفاع میں فرمایا نہیں نہیں، بلکہ وہ تو سچا دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ یعنی یہ کہنا رسولوں میں سے نہیں، آپ تو سب رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ تو سب رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں کی مذمت بھی کی اور انہیں وعید بھی سنائی جو رسول کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے تھے،
گستاخی کرنے والے تھے، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے تھے۔ فرمایا بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہے؟ یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہوئے؟ کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، جو ہمارے حوال ہیں وہی حوال ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب کھاتے تھے اور سب بازاروں میں چلتے تھے، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ جب رب قدوس نے سارے نبی، سارے رسول، بشر بھیجے، انسان بھیجے، تو جو انسانی تقاضے ہیں، انسانی ضروریات ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے ساتھ تھیں، سارے رسولوں کے ساتھ تھیں۔ ان کے ذہن میں جو غلط تصور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح بھی کی اور محبوب کی دعوت رسی بھی کی۔ اے حبیب، یہ جو کہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے؟ جتنے نبی رسول تشریف لائے سارے کھاتے پیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں یہ بازاروں گلیوں میں چلتے ہیں تو وہ بھی گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جب پہلی مرتبہ پیام حق کفار و مشرکین مکہ کے سامنے رکھا، رب تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگ منہ پھیر کر چل دیے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، آپ کا سگا چچا ابو لہب، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، ماہ میلاد النبی ہے، ایک حدیث پاک پہلے لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر یہ خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے ہاں بتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی سے کہ میرے مرحوم بیٹے کے ہاں، بھائی کے ہاں، میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ان دو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اس سویبہ سے کہا جا، تو نے مجھے بتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو آج سے آزاد ہے، تو آج سے آزاد ہے۔ دو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب مر گیا، ابو لہب مر گیا۔ مرنے کے بعد اپنے بعض اقربا جن میں حضرت عباس وہ بھی شامل، ان کے خواب میں ابو لہب آیا، کیونکہ بدبختی کرنے والا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا تھا، اعلان نبوت و رسالت فرمایا
تو آپ کا بے ادب گستاخ ہو گیا، دشمن ہو گیا، اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا، ہر موقع پر اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا تھا، اگرچہ چچا تھا۔ مر گیا تو اپنے ورثاء میں کسی کے خواب میں آیا، بلکہ مختلف لوگوں کے خواب میں آیا، پوچھا اے ابو لہب تیرا ماجرا کیا ہوا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ احادیث میں جو سب سے اصح کتب شمار کی جاتی ہے بخاری، اس کی حدیث ہے، اس کی روایت۔ اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب نے کہا ہفتے کے 6 دن میری گردن تک عذاب رہتا ہے، جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں، سلگتا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے، جسے میں پیتا ہوں اور مجھے اس سے کچھ راحت مل جاتی ہے، مجھے اس سے کچھ سکون مل جاتا ہے، اور یہ جو ہفتہ بھر عذاب میں مبتلا رہتا ہوں اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ پوچھا اس کا سبب کیا؟ کہا کہ جب بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا تو ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، بس بھتیجے محمد کے پیدا ہونے کی خوشی اس پکے کافر ابو لہب نے منائی، اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس کے عذاب میں کمی، اس کے عذاب میں تخفیف اس سبب سے ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف اس سبب سے ہوتی ہے کہ محمد کی پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، خاص بات سن لیجئے، وہ شخص جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، اس نے نبی جان کر یا رسول جان کر آپ کی پیدائش پہ خوشی نہیں منائی تھی، نبی یا رسول جان کر خوشی نہیں منائی تھی، کس بنا پہ خوشی منائی تھی؟ اپنا بھتیجا جان کر، اپنا بھتیجا جان کر، جب اس پکے کافر ازلی دشمن رسول جس نے نبی اور رسول جان کر نہیں، اپنے مرحوم بھائی کا بیٹا جان کر فقط اس قدر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جب اس سبب سے اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے تو اے اہل ایمان، تم جو پکے سچے اور سچے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، آپ کے غلام ہو، آپ کی محبت کا دم بھرتے ہو، آپ کے عشق میں تڑپتے ہو، آپ کے عشق میں روتے ہو، آنکھیں برستی ہیں، آرزو ہوتی ہے محبوب کا دربار دیکھیں، آقا کے گلی کوچوں کا دیدار کریں، محبوب کی نعت سن کے مچلتے ہیں، ایمان کو تازگی دیتے ہیں،
آنکھوں کو محبوب کی محبت میں برساتے ہیں، دلوں کو تڑپاتے ہیں، ہر لحظہ ہر آن اپنی زبان کو محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام سے سجائے رکھتے ہیں، اور دلوں کو محبوب کریم کے ذکر سے تڑپائے رکھتے ہیں۔ آپ آقا کے میلاد پہ خوشی منائیں، آقا کے میلاد پہ خوشی منائیں، اچھے لباس پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، میلاد کا دن آئے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، بلکہ ماہ مقدس آئے تو مبارکبادیاں دیں، گھروں پہ چراغاں کریں، محافل میلاد کا انعقاد کریں، محافل درود کا انعقاد کریں، لنگر کا اہتمام کریں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں، اور اسے یوم عید میلاد النبی کے طور پہ منائیں۔ تو پھر بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے والا کبھی محروم رہ سکے؟ نہیں۔ آپ کی ولادت کی خوشی منانے والا تو کافر بھی محروم نہیں رہا، کافر بھی محروم نہیں رہا، آپ کا ازلی دشمن بھی محروم نہیں رہا۔ تو جو پکا سچا مومن ہو، محبوب سے محبت کرنے والا ہو، محبوب کا ادب کرنے والا ہو، وہ بھلا کیسے محروم رہے گا؟ اور پھر اگلی بات کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا نا، لوگ منہ پھیر کے پلٹ گئے۔ ابو لہب اس نے بارگاہ رسالت میں بے ادبی کی اس موقع پر، وہی چچا جس نے ولادت پہ خوشی منائی تھی، اس نے بے ادبی کی، کہا تبا لک، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا؟ کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا؟ اور یوں ہاتھ کہہ کے، یوں ہاتھ کر کے، جیسے عورتیں عورتوں کو کوسنے دیتی ہیں، نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں ہاتھ کر کے بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل کی۔ یہی نہیں، اس کی بیوی، اس کی ابو لہب کی بیوی، آقا علیہ السلام مکہ معظمہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے نا، وہ آپ کے راستوں میں رات کے اندھیرے میں کانٹے بچھاتی، مکہ کی وادی سے باہر نکلتی اور خاص طور پر وہاں سے کانٹے اٹھا کے لاتی، اور پتہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح حرم کعبہ جاتے ہیں، جن راستوں سے گزرتے ان راستوں میں کانٹے بچھا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل کی، اور اس طرح رب قدوس نے پورے قرآن میں کسی کی مذمت نہیں کی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ تو ان ہاتھوں سے میرے حبیب کی طرف اشارے کر کے بکواس کرتا ہے، میرے حبیب پہ تان کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنی مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو میرے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، فرمایا وہ اسی رسی کے ساتھ جس سے وہ کانٹوں کی جھاڑیاں باندھ کے
لاتی ہے اور اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی ہے، اسی رسی سے پھانسی لگ کے مر جائے، اسی رسی سے پھانسی لگ کے مر جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ وہی کانٹوں کا گٹھا، کانٹے دار جھاڑیاں اپنے سر پہ اٹھائے آ رہی تھی کہ سر سے وہ کانٹوں کا گٹھا نیچے لڑکا، وہ رسی گلے کا پھندا بنی اور ابو لہب کی بیوی اسی پھندے سے مر گئی۔ تو ایسا بدبخت، ایسا بد نصیب، پکا کافر کہ جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اگر وہ بھی محبوب کے میلاد کی خوشی منائے اور محروم نہ رہے، اس کے عذاب میں بھی کمی ہو جائے، اسے بھی جہنم میں چلتے ہوئے ان 2 انگلیوں سے میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے، پیر کا دن آئے۔ اب یہ بھی بڑی خاص بات ہے نا، ولادت پیر کے دن ہے، ولادت پیر کے دن ہے۔ ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا رب قدوس نے، ہر 2 چیزوں کو اس سبب کے ساتھ متعلق کر دیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ پیر کے دن ہی عذاب میں کمی کیوں ہوتی ہے کہ میرے حبیب کی ولادت کا دن پیر کا ہے۔ انہی 2 انگلیوں سے پانی کا چشمہ کیوں جاری ہوتا ہے؟ کیونکہ ان 2 انگلیوں سے محبوب کی، اپنے بھتیجے کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ سو ابو لہب بھی جان لے کہ اگر پیر کے روز عذاب میں کمی ہوتی ہے تو سبب کوئی اور نہیں، سبب محمد کی ذات ہے۔ محمد کی آمد پر خوشیاں منانا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہائے ہائے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، اور پرچم دین محمد ہو بلند، پرچم دین محمد ہو بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل وما علینا الا البلاغ۔